الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعمل عملا أقرب إلى الله تعالى من بر الوالدة. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز اور پیارے بچوں، لائف آن لائن سننے والے سامعین و ناظرین، آج ربیع الاخر کی پہلی تاریخ ہے، 1446 ہجری، 4 اکتوبر 2024 عیسوی۔ خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش ہے۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ تسلسل ہے پچھلے جمعے کے خطبے کا۔ پچھلے جمعے والدین کا مقام اور مرتبے پر خطبہ دیا گیا۔ آج کے جمعے ماں باپ کی نافرمانی یا والدین کی نافرمانی اور اس کی سزا، اس موضوع پر خطبہ ہوا ہے۔ تعریف ہمیشہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، ہر حال میں ہمیشہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم یہاں بیٹھ کر خطبہ جمعہ کا اردو میں ترجمہ سنیں اور سنائیں، تاکہ خطبے میں کی گئی باتیں یا بتائی گئی باتیں جو عربی زبان میں ہوتا ہے اس کو ہم معلوم کر سکیں اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی علمی مجلسوں میں بیٹھنے کی ہم سب کو توفیق دے رہا ہے، اور اسلام جیسی عظیم نعمت اس نے ہمیں دی۔ اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے ہیں، سناتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب بڑی عظیم ترین نعمتیں ہیں جس کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں تاکہ اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے ہمیں نوازے۔ تو ہم اس کے شکر میں وہ دو کلمات کہیں گے جو اس کو بہت پسند ہیں، ہم سب کے لیے بڑے فائدہ مند۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں ماں باپ کے حقوق کی تفصیل موجود ہے اور ان کی نافرمانیوں کی سخت سزائیں اور سخت وعیدیں بھی مذکور ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، آپ نے پچھلے جمعہ سنا ماں باپ کا مقام اور مرتبہ اور ان کے حقوق، اور کس طریقے سے بچوں کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کے حقوق ادا کریں۔ والدین بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی کتاب، اس میں اس بات کا حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ نے اپنا حق ذکر کرنے کے بعد ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا۔ اگر انسان چاہے کہ اس کی دنیا اور آخرت سدھر جائے، وہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچے اور قیامت کے دن جہنم سے محفوظ رہے، تو سب سے پہلا کام اس کو اللہ کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ توحید ہے، اس کی خالص عبادت، شرک سے بچتے ہوئے۔ اگر توحید ہے تو نجات ہے، کیونکہ شرک سے نجات نہیں ہوتی۔ شرک سے انسان جہنم میں جاتا ہے، دنیا کی بربادی ہوتی ہے، دنیا کا امن پیس ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ باتیں جو میں بھی بیان کر رہا ہوں، قرآن کی آیتیں اس پر دلیل ہے، قرآن کی آیتیں اس پر دلیل ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر اپنی ایمان کو شرک سے بچائیں گے، امن اور ہدایت جیسی دو عظیم نعمتیں اللہ ان کو عطا کرے گا۔ اور جو لوگ اپنے عقیدے کو اور اپنے عمل کو شرک سے بچائیں گے، اللہ کا حق توحید اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت ادا کریں گے، ان پر جہنم حرام، ان کا ٹھکانہ جنت، ان کا مقام جنت ہوگا۔ لیکن اگر الٹا ہو جائے، اگر عقیدے میں خرابی آئے، اللہ کا حق ادا نہ کیا جائے، تو پھر انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو کہ بہت بڑی جگہ ہے، بری جگہ۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے، والدین کا حق ہے، یہ انسان ادا کرے۔ والدین جو ہماری پیدائش کا ذریعہ ہیں، سبب ہیں، اللہ نے ماں باپ کو ذریعہ اور سبب بنایا ہے ہمارے وجود کا، دنیا میں ہمارے وجود کا، لہٰذا ان کے ساتھ ادب، اخلاق، اچھا برتاؤ سے پیش آیا جائے۔ ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، عقوق الوالدین بہت بڑا جرم ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی عقوق دو شکل میں ہو سکتی ہے، قول سے بھی، فعل سے بھی۔ وہ بچے جو ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں وہ نافرمان ہیں، عقوق میں آتے ہیں وہ چیز۔ نافرمانی کا صرف ایک مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کی بات نہیں ماننا، نہیں، نافرمانی عقوق جس کو عربی میں کہتے ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، زبان سے بھی، اپنے فعل سے بھی، قول و فعل سے ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو اذیت پہنچانا، ان کا دل دکھانا، ان کو رلانا، ان پر ظلم کرنا حقوق میں شامل ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ جو بچے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں وہ نافرمان ہیں۔ جو بچے اپنی زبان سے بدتمیزی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، وہ نافرمان ہیں، عاق ہیں، وہ ماں باپ کے عاق ہیں۔ جو بچے اپنی زبان سے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، برا بھلا کہتے ہیں، وہ مجرم ہیں،
وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ اور جو بچے اپنی حرکت سے، اپنی فعل سے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ جو بچے، جو اولاد اپنے افعال سے، اپنی حرکتوں سے ماں باپ کے حکم عدولی کرتے ہیں، ان کا فرمان نہیں مانتے ہیں، ان کے حکم پر عمل نہیں کرتے ہیں، جس میں شریعت کی مخالفت نہیں ہے، وہ بھی ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ جو اپنی کسی بھی حرکت سے اپنے ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا دل دکھائے، ان کو تکلیف دے، ان کو اذیت پہنچائے، ان پر ظلم کرے، وہ بھی ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بچے جو دنیا کی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لیکن کتاب و سنت کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، ماں باپ کا مقام اور مرتبہ نہیں جانتے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی ان کے ذریعے، انہیں نہیں پتہ، تو ایسے بچے آپ دیکھیں گے ماں باپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہ بچے جو دین جانتے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں، انہیں حدیثیں پتہ ہیں، ان کی دینی تربیت کی گئی ہے، دینی ماحول میں ان کی پرورش کی گئی ہے، شاذ و نادر ایسے بچے آپ کو نظر آئیں گے جو ماں باپ کو تکلیف پہنچائیں گے، کیونکہ ایک بڑا مسئلہ ہے موجودہ معاشرے میں۔ ایک گھر نہیں، یا آپ جس اردو میں کہتے ہیں ہر دوسرا گھر آپ کو ایسا نظر آئے گا جہاں کے بچے بچیاں، جہاں کی اولاد اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ تکلیف کی کئی شکل ہے بھائی، پیسوں کی ضرورت ہے، انہیں پیسے نہیں دے رہے ہیں، ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ان سے اخلاق سے بات کی جائے، بچے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اپنی زبان سے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہر دوسرا گھر دیکھیے، ہر دوسرے گھر کے بچے ایسے نظر آ رہے ہیں، بچیاں نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ بچے بچیاں ہیں جو اسکول نہیں جاتے، اسکول جاتے ہیں، یہ اسکول جاتے ہیں، یہ کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، آن لائن کورسز کرتے ہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہیں، ان کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں، یہ اچھی انگریزی بولتے ہیں، یہ میتھس جانتے ہیں، یہ فزکس جانتے ہیں، کمپیوٹر جانتے ہیں، یہ پتہ نہیں دنیا کے سارے تعلیم سبجیکٹ جانتے ہیں، لیکن ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں ان کی اماں سے، بچے کیسے ہیں آپ کے؟ کیا آپ کے بچے آپ کو خوشی دے رہے ہیں؟ دیکھیے ان کا جواب، باپ سے پوچھئے، ملیے باپ سے، آپ پوچھئے کیا حال ہے آپ کے بچوں کا آپ کے ساتھ، کیا رویہ ہے، کیا بیہیویئر، کیا اخلاق ہے، کیا کیریکٹر ہیں آپ کے بچوں کے آپ کے ساتھ۔ مسئلہ کیا ہے، بچے سب کے ساتھ اچھے، برے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ برے ہیں، اسپیشلی خاص طور سے شادی کے بعد۔ شادی، اللہ اکبر، شادی اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ نافرمان ہو جائیں ماں باپ کی۔ بیوی اس لیے نہیں آپ کو دی جاتی ہے، یا نکاح اس لیے نہیں آپ کا ہوتا ہے کہ آپ ماں باپ کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیں۔ ایک گھر، دو گھر، ہزاروں گھر پڑے ہوئے ہیں مسلم معاشرے کے۔ بھئی یہ کون سی بیوی لے کر آیا جس نے آپ کو ماں باپ سے دور کر دیا؟ آپ بیوی کو خوش کرنے کی چکر میں ماں باپ کو روزانہ ناراض کرتے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو مہینوں گزر جاتے اپنی ماں باپ سے بات نہیں کرتے؟ کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کو جو کماتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے روزگار دیا ہے انہیں، اچھا، ماں باپ ان کے بھوکے ہیں، ماں باپ کی ضروریات جو بیسک نیڈس جس کو کہتے ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ان کی پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اب مانگیں گے تو نہیں نا، ان کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ظرف ہوتا ہے۔ بچوں کو سمجھنا چاہیے، بدتمیز، بد اخلاق، اپنی زبان سے، اپنی فعل سے تکلیف پہنچانے والے، آپ اندازہ لگائیے ان کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن، کیا حشر ہوگا ان کا۔ اللہ کتنا غصہ ہوگا سوچیے۔ بھائی اللہ کو غصہ مت کرو، غصے میں آنے مت دیں آپ، میں اور آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ رب کی ناراضگی کا ایک بڑا سبب ماں باپ کی نافرمانی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اچھا کون سے ماں باپ؟ ارے انہوں نے، وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیشہ احسان کیا ہے بچوں پر، ہمیشہ اچھا چاہا ہے اپنے بچوں کو، ہمیشہ بھلا چاہا ہے، ایک دو بے شمار آپ دیکھیں،
مثالیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے یا ایسا ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ اچھا تو آپ اس کے ساتھ برے رہیں گے؟ اب دیکھیے بچے کیا ہے اصل معلوم نہیں پڑتا مسئلہ کیا ہے۔ میں وہی بتا دوں نا، 2+2=4 تو پڑھ لیا، 3-2=1 تو یا 2 تو پڑھ لیا، کمپیوٹر پڑھ لیا، سب پڑھ لیا، آیتیں نہیں پڑھا نا بھائی، مسئلہ یہ ہے۔ یا حافظ ہے بھی تو ترجمہ نہیں پتہ آیتوں کا اس کو، کیونکہ عربی سے واقف نہیں ہے زبان سے، حدیثیں اس کو نہیں پتہ، ماں باپ کا مقام و مرتبہ نہیں پتہ، نہ کوئی دینی مجلسوں میں وہ جا رہا ہے بچہ۔ چلو علماء کی زبان سے ماں باپ کا مقام و مرتبہ سنیں، خطبے کے ترجمے سنیں، دروس سنیں، اس کو پتہ چلے بچے کو کہ تمہارے ماں باپ کیا چیز ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کیا بتایا ماں باپ کے بارے میں۔ والد کتنی محنت کرتے ہیں بچوں کے لیے، معلوم ہے آپ کو؟ پیسہ ایسے ہی آتا ہے گھر میں جو پیسہ، یہ جو کھا رہے ہیں بچے، جو پی رہے ہیں، جو جی رہے ہیں، ایسے ہی والد کی کتنی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے، کتنی محنت ہے، کتنی جد و جہد ہے، اس کا اندازہ ہے بچوں کو؟ نہیں پتہ نا بچوں کو، کیونکہ بچوں کو گھر بیٹھے مل رہی ساری چیزیں۔ ایک ایک ریال کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے، ایک ایک روپیہ، ایک ایک ڈالر، ایک ایک پاؤنڈ، کتنی محنت سے باپ جو ہے کماتا ہے، اندازہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا باپ کے بارے میں معلوم ہے؟ والد کے بارے میں، انت ومالک لابیک، تم بھی، تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے۔ باپ معمولی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، شروع سے لے کر آخر تک پوری جوانی صرف کر دیتا ہے اپنے بچوں کا مستقبل اچھا کرنے، بڑھاپے میں بھی کماتے ہیں باپ والد، اور وہ ہمیشہ بھلا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں کرتے تو ہمیشہ اپنے بچوں کے حق میں خیر کی دعائیں، اللہ میرے بچوں کو اچھا رکھے۔ اللہ باپ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے خوش رہیں، بیٹیوں کی صحیح جگہ نکاح ہو جائے، بچیاں اپنے گھر کی ہو جائیں، اور بچے خوشحال زندگی گزاریں۔ اور کیا چاہیے باپ کو؟ پوچھ کے دیکھیں، میں خود باپ ہوں، میں سمجھتا ہوں، یہ آپ میں سے کتنے باپ ہیں جو سمجھ سکتے ہیں؟ ماں کا دیکھیے، ماں کا مقام معلوم ہے کیا ہے؟ ایک خطبہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، وہ خطبے کے آخر میں انہوں نے ایک ماں کا میسج دیا تھا، سن کر آنکھ سے آنسو نکلنے والی واقعہ۔ ماں اپنے بچے سے شکایت کر رہی ہے، کہہ رہی ہے بیٹے تجھے پتا جب مجھے ڈاکٹروں نے خوشخبری دی کہ تو آنے والا ہے، میں خوش ہوں، میری خوشی کیا حالت تھی اس کا تو اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے بیٹے۔ جب میں پریگننٹ ہوئی، اس کے بعد تکلیف پر تکلیف، تکلیف پر تکلیف، جس کو قرآن میں وہنن علی وہن اللہ کہتا ہے نا، قرآن وہنن علی وہن اللہ کہتا ہے، تفسیر دیکھیے اس کی، 9 مہینے وزن، نہ صحیح سو پا رہی ہے اماں، نہ صحیح بیٹھ پا رہی ہے، نہ صحیح چل پا رہی ہے، نہ کھا سکتی ہے نہ پی سکتی ہے، وامٹنگ الگ، نیند کا مسئلہ الگ، چلنے پھرنے کی تکلیف الگ، کیونکہ وزن ہے نا پیٹ میں، بچہ بڑھتا جاتا ہے، 1 month 2 months 3 months، اللہ یہ ماں ہی سمجھ سکتے ہیں، ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ماں، اس کو تکلیف دی جا رہی ہے، بدتمیزی بد اخلاقی اس ماں کے ساتھ، رلایا جا رہا ہے، اس کا دل روتا ہے، اس کے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ بچے کیا نجات پائیں گے جہنم سے؟ یہ اولاد، اس کو کیا بولوں میں بھائی، کیا الفاظ دیں لائیں کہ بچائیں کہ یہ بچوں کو وغیرہ میں کیا بولا جائے؟ 9 مہینے تکلیف، وزن کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، وہ لفظ یاد نہیں آ رہا، عربی میں بولتے ہیں اس کو وحن، شاید کچھ کہتے ہیں اسے، وہ ہو جاتا ہے بعض ماؤں کو، اچھا نہیں دکھتا کوئی بھی چیز، کھانے کو جی نہیں کرتا، بار بار الٹیاں ہوتی ہیں، تکلیف، پیٹ کی تکلیف، درد، نیند نہیں آتی ہے، قربانی دیتی ہے اپنی بچے کے لیے، جو اندر ابھی آیا نہیں دنیا میں، جب آیا ڈیلیوری معمولی سی چیز نہیں، بلکہ پریگننسی کا جو پیریڈ ہوتا ہے، پوچھ کے دیکھیے ڈاکٹروں سے، کتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، معمولی سی چیز نہیں ہوتی، موت کے منہ کے قریب جاتی ہے کئی مائیں، پھر نکلتی ہے، ڈیلیوری معمولی سی چیز نہیں ہے، اللہ اکبر، جان سے جان نکلنا، جان سے جان نکل رہی ہے، ایک انسان سے ایک انسان نکل رہا ہے، کیسی شدت کی تکلیف ہوتی ہوگی سوچیے، برداشت کرتی ہے اپنے اولاد کے لیے، اس تکلیف کو سہتی ہے اپنے بچے کے لیے، پھر بچہ نکلتا ہے تو خوش ہو جاتی ہے، پھر پالنا پوسنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ بھول جاتا نا بچہ، جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، اس کو یاد نہیں ہے یہ چیزیں، وائف آ گئی، اماں کو بھول گیا،
اب عجیب وائف بھی ہے ابھی، کہاں سے آ گئی ہے وائف؟ مسلمان وائف تو ایسی نہیں ہوتی ہے، مومنہ بچی تو ایسے نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا حدیث میں، شادی کرو 4 چیزیں دیکھ کے شادی کی جاتی ہے، کس سے؟ نیک بیوی ہو۔ نیک بیوی ماں کا حق بتائے گی آپ کو، بھائی اماں کا حق پہلے ادا کریں، اماں کو دیکھے پہلے، امی کو دیکھیے۔ لیکن عام طور پر جو ہے مسئلہ الٹے ہیں، اس میں پرابلم، اس کی بیوی میں پرابلم۔ بھائی بیوی ٹھیک ہے، وہ تو بیوی ہے، تم کیا چیز ہو بھائی؟ ہو آر یو؟ تم تو بیٹے ہو نا، تم شوہر بعد میں بنے، پہلے تو بیٹے ہو نا، ہمیشہ بیٹے رہو گے۔ شوہر ہے، شوہر ختم بھی ہو سکتے ہو، شوہر ہو تو شوہر ختم بھی ہو سکتا ہے نا۔ کیا مطلب ختم؟ موت نہیں، رشتہ ازدواجی ختم بھی ہوتی ہے خلا طلاق سے، پاسبلٹی ہے۔ ہم یہ نہیں کریں کہ طلاق دینا چاہیے، طلاق اور خلا کے مسائل ہر جمعرات بعد نماز مغرب جو ہے وہاں حارث بھائی کے گھر پہ ریحاب میں درس میں پیش کیے جا رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ یہ رشتہ تو ختم ہونے والا نہیں، یہ خون کا رشتہ ہے، بلڈ کا رشتہ ہے۔ یہ کیسے بھول گیا؟ اماں کو بھول گئے؟ ضعیف ماں، بوڑھی ماں، ضرورت ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، پیروں میں تکلیف ہے، چلنے میں تکلیف ہے، اس کا احساس نہیں ہے آپ کو، اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہے آپ کو، کوئی خیال نہیں کرتے، پوچھتے نہیں، خیریت نہیں لیتے، دواؤں کا خیال نہیں، صحت کا خیال نہیں، کسی چیز کا خیال نہیں، اپنی مست زندگی میں، میریڈ لائف میں آپ مگن ہیں، مصروف ہیں صاحب۔ یہ کیسے بچے ہیں؟ پال پوس کر بڑا کرتی ہے اور اپنے بچے کے لیے اچھی دلہن دیکھتی ہے، کوئی ایسی آئے جو میرے بچے کا خیال رکھے، کیونکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ اللہ اکبر، صحیح ہے نا بھائی؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، ماں ڈھونڈتی ہے نا بچے کے لیے رشتے، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں وہ یہ نہیں، یہ بھی منظم۔ اس کا ایک ہی ایم ہوتا ہے کہ میرے بچے کی زندگی میں ایسی بیوی آئے جو اس کا خاص خیال رکھے، کیونکہ آج میں ہوں کل نہیں رہوں گی، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میرے اندر وہ سکت، وہ ہمت نہیں ہے جتنی خدمت میں کر سکے، اتنی خدمت کر سکوں میرے بچے کی، میرے بچوں کی، کہ وہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ تو ڈھونڈ کے لاتی ہے، آئی یہ چلے گئی، یہ کیسے چلے گئی؟ بھگا دیا اس نے۔ میں کچھ سال پہلے سنا تھا، مشہور بھائی پہلے نہیں معلوم تھا، اولڈ کیا ہے وہ؟ اولڈ ایج ہوم، کیا ہے بھائی؟ اولڈ ایج، تم اولڈ ہو کے جاؤ، اندر ہو رہو جا کے وہاں اولڈ بن کے، سڑو گلو وہاں بوڑھے بن کے۔ ماں باپ کو رکھتے ہیں وہاں پر اولڈ ایج ہوم، رکھ دیا، لگ جا رہو وہاں۔ اللہ کہہ رہا ہے عندکا، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے عندکا، کیا ہے وہ آیت؟ اما یبلغن احد اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، آپ کے پاس آپ کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف مت کہو، ڈانٹو مت، اچھے طریقے سے بات کرو۔ یہ عندکا کیوں کہا اللہ نے؟ آپ کے پاس، کیونکہ بڑھاپے میں آپ کے پاس رہیں گے، تو پھر اولڈ ایج کیسے آ گیا ہوم؟ وہاں لے جا کے رکھ دیتے ہیں، یا گھر میں رکھتے ہیں تو بھی ان کو بس فل ان دا بلینکس، ہاں کیا چاہیے؟ پیسے، میں پیسے تو بھیجتا ہوں نا۔ ارے صرف پیسے نہیں چاہیے ماں باپ کو، آپ کی آواز بھی سننی ہے انہیں۔ کوئی ماں کی بات جو میسیج دوسرے خطبے میں آخر میں پیش کیا، بیٹے کیا ہو گیا ہے تم کو؟ میں نے یہ سب کچھ کیا، پالا پوسا بڑا کیا، شادی بھی کر دی، اس کے بعد تم نظر نہیں آتے ہو مہینوں مہینوں، مجھے تمہاری آواز مجھے سنائی نہیں دیتی ہے، بیٹے کہاں چلے گئے تم؟ کیوں نہیں دکھتے ہو؟ کیوں نظر نہیں آتے؟ کیوں سنائی نہیں دیتی تمہاری آواز مجھے؟ پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ بیٹھتے کیوں نہیں ہو تھوڑا سا؟ تمہاری جو لسٹ ہے تعلقات جس سے، بیوی، سسرال، فرینڈ سرکل، اس لسٹ میں کہیں کونے میں ایک جگہ دے دو کہ تھوڑا ٹائم مجھے بھی دے دو۔ کیسا ٹائم آپ کا کہاں جا رہا ہے بیٹا کہ میرے لیے تھوڑا سا ٹائم تم نے نہیں نکالا؟ یہ اماں کی شکایت ہے بچے کی۔ اللہ سے ڈرے، بچے برباد کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچائی جائے، ہرگز پسند نہیں۔ اللہ سے ڈریں، بہت بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ سنیے، صحیحین کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ، صحیحین یعنی بخاری مسلم کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں، بڑے بڑے جرم، بڑے بڑے حرام کام نہ بتاؤں تمہیں؟ ہم نے 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں بڑے بڑے حرام کام؟ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو دہرایا، اس جملے کو۔ تو ہم نے کہا ضرور بتائیے یا رسول اللہ، یہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، یہ بڑے بڑے حرام کام کون سے ہیں، بتائیے ضرور۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلا بڑا جرم، دنیا کا سب سے بڑا گناہ بیان کیا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔
اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو تکلیف دینا، اذیت پہنچانا۔ انسان اللہ سے ڈرے۔ دوسری حدیث سنیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ، 3 بدبخت جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت اٹھا کر ان کو دیکھے گا۔ نمبر 1، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، ماں باپ کا نافرمان۔ دوسری، وہ عورت جو مردوں کے جیسی بنتی ہے اور مردوں کی مشابہت کرتی ہے عورت لیکن وہ مرد بننا چاہتی ہے، ہیئر کٹنگ ویسی، کپڑے ویسے ہی، سٹائل ویسے ہی، اور مردوں کی مشابہت کرتی ہے۔ تیسرے، دیوس۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ جس کو معلوم ہے کہ اس کی بیوی حرام کاموں میں پڑی ہوئی ہے پھر بھی خاموش ہے۔ یہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس میں ایک کیا ہے جو موضوع سے متعلق، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، لہٰذا کبھی ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اگلی حدیث، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پر جو ماں باپ کو گالی دے، برا بھلا کہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنی اماں کو گالی دے یا اپنی اماں کو برا بھلا کہے۔ ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو برا بھلا کہنا اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے، یاد رکھیے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ اور اللہ کی رحمت کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ ایک حدیث میں بتا دوں آپ کو، بڑا گناہ کیا ہے؟ ایک کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا کوئی بچہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کیا، کوئی بیٹا بیٹی جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ ہاں، وہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ سبب بنا اپنے ماں باپ کو گالی سنوانے کا۔ لہٰذا زبان سے گالی نہ دی جائے کسی کے ماں باپ کو، وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو سبب آپ بن گئے۔ تو گویا کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو گالی دی یا برا بھلا کہا، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ابو بکر، ایک حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، دیکھیے یہ حدیث بھی جو ہے ہلانے والی، سارے گناہ، جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کی سزائیں قیامت تک مؤخر کی جاتی ہیں سوائے 2 کے، 1 2 3 کے۔ 3 ٹائپس آف گناہ خطرناک ہے، اس کی سزا جلدی دے دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے گناہ انسان کرتا ہے اس کی سزائیں آخرت کے لیے رکھی جاتی ہیں، مطلب دنیا میں نہیں دی جاتی، کر لے جتنا کرنا ہے پورا ریکارڈ ہو رہا ہے، پوری سزا وہاں ہے ٹوٹل۔ 3 ایسے گناہ ہیں جس کی سزا جلدی دی جاتی ہے، اس میں سے ایک ماں باپ کی تکلیف، ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ کی نافرمانی ایک، اور دوسرا جو ہے بدکار، زنا کرنے والے، اور تیسری چیز رشتوں کو ختم کرنے والے لوگ۔ یہ 3 جرم ایسے ہیں، زنا، قطع رحمی مطلب رشتوں کو ختم کرنا، نمبر 3 ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو تکلیف دینا۔ اس کی سزا انسان کو کہتے ہیں یعجل لصاحبها فی الدنیا قبل الموت، موت سے پہلے دنیا ہی میں اس کو سزا دے دی جاتی ہے، موت سے پہلے اس کو دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے۔ لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے اور اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دے۔ ایک واقعہ پیش کیا گیا جو میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا، علی، ان کا نام نہیں پتا تھا، آج نام معلوم ہو گیا۔ دیکھیں پچھلے جمعہ میں نے یہ واقعہ بتایا تھا آپ کو، علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں۔ علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنی اماں کے بہت فرما بردار ہیں، بہت ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اپنی امی کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ یہ مشہور تھی یہ چیز علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ لیکن وہ اپنے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے 10 سر پہ، یاد ہے نا واقعہ میں؟ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی ماں کا اتنا خیال کرنے والے، اتنی ان کی عزت کرنے والے، اتنا ان کا ادب کرنے والے ہیں، لیکن کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ اپنی اماں جان کے ساتھ جو ہے پلیٹ میں کھائیں یا دسترخوان پہ کھائیں، پلیٹ میں کھائیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے، میں اس لیے نہیں کھاتا ہوں اپنی امی کے ساتھ، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرا ہاتھ اس نوالے کی طرف نہ بڑھ جائے پہلے جس نوالے کی طرف میرے ہاتھ سے پہلے میری اماں کی آنکھ پڑ گئی تھی، اسی لیے میں ان کے ساتھ نہیں کھاتا ہوں۔ یہ تھے تابعی علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کے بچوں کا کیا کہنا، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور جریج کا مشہور واقعہ بھی خطبے میں پیش کیا، آپ جانتے ہیں جریج کا واقعہ جو حدیث میں وارد ہے کہ
جریج جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ پیش کیا، پچھلی جو قومیں گزری ہیں اس میں جو ایک جریج تھے، وہ جو ہے ایک عبادت کے لیے خاص جگہ انہوں نے بنائی تھی جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کی اماں آئیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، اماں نے آواز دی، پکارا یا جریج، جریج بیٹے۔ اب یہ مصروف تھے، انہوں نے کہا یا رب امی و صلاتی، اب اے اللہ میں کیا کروں، اماں پکار رہی ہیں اور نماز پڑھ رہا ہوں، کیا نماز توڑ کے ان کا جواب دے دوں یا کیا کروں؟ بہرحال کشم و کش میں رہے اور اپنی نماز کو کمپلیٹ کر دیا اور وہ چلی گئی۔ دوسرے دن پھر آئیں، پھر پکارا جریج بیٹا، پھر یہ متردد رہے کہ کیا کروں، میں اماں کا جواب دوں یا، اماں نے پکارا، آواز دی، جواب دوں یا اپنی نماز ہوں؟ تو بہرحال سوچا کہ نہیں نماز مکمل کر لوں پھر بات کر لوں گا ان سے۔ تیسرے دن بھی ایسے ہوا، وہ غصہ ہو گئی اور تیسرے دن انہوں نے بد دعا دے دی، اے جریج تیری موت اس وقت تک نہ ہو جب تک تو بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اور اس کے بعد ایسے ہوا، اللہ نے ان کی دعا سن لی اور ان کے ساتھ بہت بڑا فتنہ ہوا۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے کہ ایک بدکار عورت نے ان پر الزام لگایا کہ جریج میرے ساتھ زنا کیا ہے اور یہ جو بچہ ہے وہ جریج کا بچہ ہے۔ تو پھر لوگوں نے ان کے وہ عبادت کی جو جگہ تھی اس کو توڑ دیا۔ بہرحال بڑا مسئلہ ہوا، آخر میں جا کر وہ بچے نے منہ کھولا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں یہ جریج نہیں، فلاں فلاں وہ بکریوں کو چرانے والا وہ میرا باپ ہے، یہ جریج میرا باپ نہیں ہے۔ لیکن تکلیف تو ہوئی، اس بد دعا کا اثر ان پر ہوا، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ماں دیکھیے سبحان اللہ، اور وہ کیا کر رہے تھے، کھیل نہیں رہے تھے۔ آج کل کے بچوں کو نماز پڑھ رہے تھے، آج بچہ ٹیب میں لگا ہوا ہے کھیل میں، اماں پکارے بیٹا بیٹا بیٹا، وہ سنتا ہی نہیں، سنتا بھی ہے تو انسنی کرتا ہے، انسنی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اماں جو ہے کال کر رہی ہیں، اللہ مجھے ہمارے مدیر کی بڑی اچھی بات یاد آتی ہے، ہمارے شیخ فیصل حفظہ اللہ، ایک مرتبہ میٹنگ میں تھے تو میرے ابا کا فون آیا تھا بوٹنگ پہ، تو میں نے دیکھا کہ ابا کی کال آ رہی ہے، انہوں نے کہا کس کی کال ہے؟ ہمارے مدیر نے، اللہ ان کو اچھا رکھے، میں نے کہا ابا چھوڑ دو میٹنگ، چھوڑو باہر جاؤ، پہلے ابا سے بات کر لو، اس کے بعد میٹنگ کمپلیٹ کر لو۔ ان سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے، جاؤ ابا سے بات کر لو، پہلے اپنے والد محترم سے بات کر لو۔ ماں باپ کی کال آ رہی ہے، آپ دوستوں کے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں اماں کال کر رہے ہیں، پاکستان سے کال آ رہی ہے، انڈیا سے، ہاں اور بولو کیا حال ہے، چائے پی لیں گے، کافی پی لیں گے، کہیں کی چائے کہیں کی کافی، اماں کال کر رہی ہیں، ابا کال کر رہی ہیں، آپ جو ادھر لگے وہ ادھر دوست سے بات کر رہے ہیں، آپ اماں کی کال اٹھائیے، آپ ابا سے بات کیجیے، آپ پکار وہ آواز دے رہے ہیں آپ کو، مطلب ان کی کال آ رہی ہے، آپ ریسیو نہیں کرتے، اچھا کال آ رہی ہے آپ کی طرف سے، کال نہیں جا رہی ہے، ایک ہفتہ 2 ہفتے، ابھی آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اب کیا ٹائم ہو رہا ہے، جمعہ کا دن ہے، یہ 1:23، لاسٹ کال کب ہوئی تھی، لاسٹ بات آپ کے ابا سے، آپ کی اماں سے جو باحیات کب ہوئی تھی؟ کل؟ آج صبح؟ کل؟ پرسوں؟ نہیں کل بھی نہیں ہوئی، اچھا جمعرات بزی، اور وینسڈے بھی نہیں، ہاں لاسٹ ویک، ایک ویک کہاں گیا، ایک مرتبہ بھی کال نہیں گئی، امی ابا کی خیریت نہیں لیا آپ نے، ایک ہفتہ بھی نہیں کیا، ہاں آپ نہیں، میں نے پچھلے مہینے بات کی تھی، میں مہینہ بات کرتا ہوں، مہینہ بات کرتا ہوں، شرم نہیں آتی مہینہ اما ابا سے بات کرتے ہیں؟ ایک مہینے میں کچھ بھی حادثات ہو سکتے ہیں، ان کی خیریت روزانہ لینے میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ ریال نہیں ہے نا ریال، کتنا خرچ آئے گا، 5 منٹ ڈائریکٹ کال کریں آپ۔ ماں باپ کا خیال رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ اسی طریقے سے وہ واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی آ کر وہ کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر ہجرت کی اور جہاد کی بیعت کی ہے، اور میں نے میرے ماں باپ کو چھوڑا ہے، وہ رو رہے تھے جب میں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آپ کے پاس آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، جیسے روتا چھوڑ کر آئے ہو ان دونوں کو، جا کر ہنساؤ ان کو اور ان کو خوش کرو جیسے تم نے ان کو ناراض کر دیا تھا۔ یہ بھی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو کسی قسم کی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، دیکھیے عبداللہ بن عباس کا قول سنیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے، صحابی ہیں، حبر الامہ ہیں، مفسر قرآن ہیں، کہتے ہیں میں ان کا علم تھا بھائی، بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، وہ کہتے ہیں انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ من بر الوالدہ، میری نظر میں، میرے علم میں ماں باپ و والدہ سے زیادہ یا ماں باپ سے زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرے یا اللہ کے قریب ہو جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ماں باپ سے زیادہ، یعنی ان کو خوش کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے سے بڑھ کر
کوئی ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کے زیادہ قریب کر دیتا ہے. مطلب سب سے زیادہ قریب اللہ کے اگر آپ کو ہونا ہے، آپ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے، ان کی رضامندی کی فکر میں رہیے اور ان کو تکلیف مت دیجیے. خطیب صاحب نے بتایا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم جو ہیں ایسے مرد دیکھتے ہیں جو اپنی بیوی کی ہر بات پر لبیک کہتے ہیں. بیگم حکم تو کرو، خالی میٹنگیں چھوڑو، دوستیں چھوڑو، مس کال کرو میں کال کر دوں گا، بس کال نہیں، مس کال کر دوں میں کال کر دوں گا. ایسے شوہر نظر آتے ہیں، ایسے شوہر نظر آتے ہیں جو اپنی بیوی کو خوش کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھتے ہیں، کمی نہیں کرتے ہیں. لیکن یہی وہ شوہر ہیں بڑے افسوس کے ساتھ جن کے ماں باپ پریشان ہیں یا جن کے ماں باپ تکلیف میں ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہے، نہ ان سے مہینوں بات کرتے ہیں، نہ ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں. ملتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں جیسے خطیب صاحب بڑا چہرے پہ جو ہے وہ خوشی نہیں ہوتی ہے ماں باپ سے جب بیٹھ کر بات کر رہے ہوں، لیکن بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے چہرہ حشاش بشاش نظر آتا ہے، خوش نظر آتا ہے. لیکن ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر وہ چہرے پہ خوشی جو ماں باپ اپنی اولاد کی دیکھنا چاہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی ہے. وَالْإِنشِغَالُ بِالْجَوَّالِ، یا ماں باپ بیوی کے ساتھ بیٹھے گا تو فون کو ہاتھ نہیں لگائے گا، بیگم ناراض ہو جائیں گی، بیگم ناراض تو دن اور رات میں پریشانیاں انسان کی شروع ہو جاتی ہیں. ایسے وہ سوچتا ہے رات بھی گئی دن بھی گیا، میری رات بھی برباد ہو جائے گی، دن بھی میرا برباد ہوگا، لہذا بیگم خوش سب خوش. بیگم ناراض تو جس سے گاڑی اور بیگم دونوں کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. گاڑی خراب ہو جائے تو مسئلے ہو جاتے ہیں، بیگم خراب ہو جائے تو اس سے زیادہ مسئلے ہو جاتے ہیں، لہٰذا دونوں کی فکر میں اپنی زندگی گزارتا ہے. لیکن وہاں فون استعمال نہیں کرتا ہے. ماں باپ کا جہاں تک مسئلہ، اماں ابا بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں فون پہ، چیٹنگ میں ہے، فیس بک پہ ہے، پتہ نہیں، ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں تم سے، ماں باپ بات کر رہے ہیں تم سے، ماں باپ وہ تم سے گفتگو کر رہے ہیں. کیا یہ ادب ہے کہ آپ اپنے آپ کو موبائل میں مصروف رکھ دیں یا کسی اور دنیاوی مشغلے میں مشغول رکھیں؟ یہ بھی غلط ہے. یا جو ہے خاموش بیٹھتا ہے ماں باپ کے پاس، جیسے سمت کہا انہوں نے، خطیب صاحب نے بڑا اچھا. بعض لوگ ملتے ہیں، میں روزانہ جاتا ہوں، میں ماں باپ سے ملتا ہوں، لیکن خاموش. ماں باپ سننا چاہتے ہیں آپ کی آواز، بیٹے بولو کچھ، کیسے ہو، اچھے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، خیر بات کرو، خوش کرو ان کو، اپنے الفاظ سے خوش کرو ان کو، اللہ خوش ہوگا، اللہ جنت الفردوس جیسی عظیم نعمت تمہیں عطا کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کے آنکھ سے آنسو بہایا، یہ آنکھ ہے، یہ عقوق میں سے ہے جس کی وجہ. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں لا ينبغي للولد ان يدفع يد والده اذا ضربه، اگر کوئی باپ کسی بچے کو مار رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روکے نہیں. باپ مار رہے ہیں اگر، یعنی والد، امام مجاہد رحمۃ اللہ تابعی ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی والد کسی کے بچے کو مار رہے ہیں تو روکے نہیں ہاتھ کو، مار رہے ہیں تو مارنے دیں مطلب، اگر روکتا ہے تو گنہگار ہوگا وہ بھی. یہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. اسی طریقے سے گھور کے دیکھنا کہتے ہیں کو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، بعض بچے اپنے ماں باپ کو گھور کے دیکھتے ہیں، یہ بھی نافرمانی ہے، یہ بھی غلط چیز ہے. اور اسی طریقے سے ایسے کام کرنا جس سے کسی قسم کی ان کو تکلیف ہو یا دل میں ملال آئے یا ان کو رنج ہو، غم ہو، یہ تمام گناہوں میں سے ہے، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سنے. اور وہ اماں کا واقعہ آخر میں پیش کیا گیا، اے بیٹا، جو لمبا واقعہ انہوں نے پیش کیا. ایک ماں نے، درد بھری ماں نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور کہا اے بیٹے، 25 سال پہلے کا واقعہ ہے جب مجھے ڈاکٹروں نے خوشخبری سنائی تھی کہ میں پریگننٹ ہوں، اور میں بہت خوش ہو گئی یہ سن کر، اور یہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ پریگننسی کی خبر سن کر ماں یا عورت کس قدر خوش ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا، تکلیف پہ تکلیف، تکلیف پہ تکلیف، 3 مہینے تک خوشی اور غم کے ماحول میں میں رہی. خوشی یہ تھی کہ تو میری زندگی میں آ رہا ہے بیٹا بن کر، بیٹی بن کر. تکلیف اس بات کی، درد ہوتا تھا کبھی پیٹ میں، کبھی پیروں میں درد، کبھی سینے میں درد ہوتا ہے، کبھی کہیں درد ہوتا تھا. بیٹے بہت تکلیف سے میں نے یہ 9 مہینے گزارے. میں اٹھتی تھی تو تکلیف، سانس لیتی تھی تو تکلیف، میں سوتی تھی تو تکلیف، میں کھاتی تھی تو بڑی مشکل سے کھاتی تھی، صرف بڑی مشکل سے نوالے اپنے پیٹ میں ڈالتی تھی کہ تجھے اندر غذا مل جائے، تجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. بڑے درد کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ میں نے یہ جو ہے مرحلہ گزارا. اس کے بعد بیٹا جب دنیا میں آیا تو اس وقت بھی مجھے بہت خوشی ہوئی. میرے آنکھ سے بے شک آنسو نکل گئے تھے تکلیف اور درد کی وجہ سے، لیکن میرے دل میں بہت خوشی تھی کہ میرا بچہ یا میری بچی دنیا میں آ رہی ہے. میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھ کو نہلایا، میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھ کو کپڑے پہنائے، میں نے بستر تیرا صاف کیا، اپنے گود کو تیرا بستر بنایا، اپنے سینے کو تیری غذا کی جگہ بنائی.
تجھ کو دودھ پلاتی تھی کوئی کمی میں نے نہیں کی، میں نے اپنی زندگی تیرے اس میں صرف کر دی۔ پھر اس کے بعد جب تو جوان ہوا میں نے سوچا کہ تیرے لیے ایسی بیوی لے کر آؤں جو تیری زندگی میں سعادتوں کو لا دے۔ میں نے بہت ڈھونڈا ڈھونڈ کر میں نے تیرے لیے ایک اچھی بیوی پسند کی اور اس کو بہو بنا کر میں لے آئی، لیکن اس کے بعد سے کیا ہوا، تو مجھ سے دور ہو گیا، نہ تو مجھ سے بات کرتا ہے نہ تو مجھ کو نظر آتا ہے۔ دن پر دن گزرتے جاتے ہیں، میں ڈھونڈتی رہتی ہوں کہاں ہے میرا بچہ مجھ کو نظر نہیں آتا ہے۔ میرے کان ترستے ہیں تیری آواز کو سننے کے لیے، اماں، امی، ممی کیسی ہیں آپ، لیکن یہ آواز تیری جو بچپن میں سنتی تھی آج وہ آواز تیری نظر نہیں آتی ہے، پتہ نہیں کیا، بہت کم تو مجھ سے ملتا ہے، بہت کم تو مجھ کو نظر آتا ہے۔ تیری جو لسٹ ہے، فرینڈ لسٹ یا ملاقاتیوں کی لسٹ، اس میں تھوڑی سی جگہ میرے لیے رکھ دے بیٹا، اور تو جو مہینے میں یا ہفتے میں ایک مرتبہ جن لوگوں سے تو ملتا ہے اس میں میرا نام بھی لکھ دے، تاکہ تو مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ آ کر مجھ سے مل لے۔ میری پیٹھ میں بڑا درد ہے، میرے پیروں میں بڑا درد ہے، میں چل کر تیرے گھر نہیں آ سکتی ہوں، چلتی ہوں تو تکلیف، اٹھتی ہوں تو تکلیف، میری تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کر اور مجھ سے مل۔ کیا میں نے جو تیرے ساتھ کیا، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اپنی زندگی کا تو مجھے دے دے بیٹے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، کبھی کبھی جی کرتا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤں اور بد دعا دے دوں تجھے، لیکن پھر خیال آتا ہے کہیں میں بد دعا دے دوں گی تجھے، تیری زندگی اور تیری آخرت تباہ اور برباد نہ ہو جائے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو روکتی ہوں، اپنے ارادے کو بدل دیتی ہوں، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میرا خیال کر لے بیٹا۔ اے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ماں کی شکایت تھی جو یہاں آپ کے سامنے پیش کی۔ بہرحال یہ خطبے کا ترجمہ آپ کے سامنے تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے بچوں، اللہ سے ڈرو، اپنے ماں باپ کا حق ادا، آپ شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، آپ چھوٹے ہو بڑے ہو، ماں باپ بہت بڑا خزانہ ہے، قیمتی خزانہ ہے، ان کی دعائیں لیں، ان کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کو راضی کریں اللہ راضی ہوگا، ان کو خوش رکھیں اللہ خوش ہوگا، ان کو ناراض نہ کریں، ان کو تکلیف نہ دے، اپنی کسی زبان کی قول سے، اپنی کسی قول سے یا اپنی کسی فعل سے ان کو ذرہ برابر تکلیف نہ دے۔ اگر زندگی میں کوئی تکلیفیں دی ہیں، اگر وہ باحیات ہیں، ان سے معافی مانگ لیجئے۔ میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ فوراً آپ کو معاف کر دیں گے۔ آپ اپنی اماں ابا سے معافی مانگ لیں، اماں ابا ہم سے کوئی بھی تکلیف ہوئی ہو ان کو معاف کر دو، معافی مانگ کر اپنے معاملے کو صاف کر لیں۔ قیامت کا دن ہوگا، حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا ان بچوں سے جو بچے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بیوی آپ نے لائی ہے، شادی کی ہے، اس کا حق ضرور ادا کیجئے، لیکن کوئی کمپیریزن نہ ہو دونوں کو۔ میں نے بتایا تھا عدل یہ نہیں ہے کہ ماں اور بیوی کو ایک لیول سے آپ دیکھیں، ماں کا حق ماں کو دیں، بیوی کا حق بیوی کو دیں۔ بیوی پر ظلم کریں گے پکڑے جائیں گے، ماں کو تکلیف ہوگی آپ کی کسی حرکت سے پکڑے جائیں گے، سخت پکڑے جائیں گے۔ نہ ماں کو تکلیف ہو نہ بیوی کو تکلیف ہو۔ ایک اچھے شوہر بننے سے پہلے ایک اچھا بیٹا بن جائیں آپ، اس کے بعد اچھے شوہر بھی بنیں، اللہ سے ڈریں، سب کو اس کا حق دیں۔ ایک کامیاب زندگی مرد کی گزاریں آپ، اللہ سے ملیں تو اللہ آپ سے راضی ہو کہ آپ نے ماں باپ کو بھی خوش کیا، ان کے حقوق کو بھی ادا کیا، شوہر بن کر باپ بن کر بھی آپ نے ایک اچھی حقوق کو ادا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری خامیوں کو دور کر دے، اللہ ہمارے بچوں کو ہمیں ایسی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے جس تعلیم سے ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ایسی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ماں باپ کے حقوق انہیں معلوم ہو، ان کا مقام اور مرتبہ انہیں پتہ چلے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔